السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ اور آج کی سٹوری بہت ہی ہارر ہے۔ اور دوستوں، سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ جس کی سٹوری ہے وہ اسی طرح کہتا ہے کہ ہمارے علاقے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت سیر سپاٹوں کی جگہ ہے، بہت زیادہ سیاح وہاں آتے ہیں اور بہت سارے لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ سٹوری بھی ان وزٹرز کی ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ تو خیر گاؤں والوں کے ساتھ پیش آیا تھا، تو یہ لوگ اب بیان کرتے ہیں۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے جناب کہ یہ جس کی سٹوری ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور بہت زیادہ ہریالی تھی۔ سوات ویسے بھی خوبصورت ہے، یہ سوات سے ریلیٹڈ ہے یہ سٹوری۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت تھا اور لوگ بہت زیادہ سیر سپاٹوں کے لیے آتے تھے، لیکن لوگ جس جگہ پہ زیادہ سیر سپاٹے کے لیے آتے تھے وہاں صرف ہمارا گھر تھا، کیونکہ اس پورے ماؤنٹین پہ بہت کم گھر ہوتے تھے، جس میں ہمارا گھر سب سے زیادہ بڑا تھا اور پہلے آتا تھا، جس کی وجہ سے جب وزٹر تھک جاتے تھے تو ہمارے گھر میں مطلب ہمارے گھر آتے تھے اور ہمارا گھر کافی فیمس ہو چکا تھا کہ مہمانوں کے لیے تو وہ لوگ ہمارے گھر میں تھوڑا سا ریسٹ کرتے، ہم سے راستے وغیرہ کا پوچھتے اور ٹائم کا بھی پوچھتے کہ کتنے ٹائم پہنچ جائیں گے ہم لوگ، اور ہم بھی ان کی خاطر مدارت کرتے، یعنی ان کے لیے چائے وغیرہ۔ اس طرح بھی ہوتا کہ اکثر لوگ تو ہمارے گھر میں نائٹس یعنی راتیں بھی گزارتے تھے، 2-3 دن بھی گزارتے تھے جب وہ تھک جاتے تھے۔ تو یہ سٹوری اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کچھ وزٹرز آئے تھے ہمارے علاقے میں، تو یہ موسم کافی بارشوں کا تھا، تو یہ لوگ ہمارے گھر میں ویسی بس 2-3 گھنٹوں کے لیے آئے، چونکہ بارش بہت زیادہ تھی تو یہ لوگ ہمارے گھر میں ٹھہر گئے۔ ہم نے ان کے لیے چائے وغیرہ سب کچھ کا بندوبست کیا، اس میں خواتین بھی شامل تھے، اس میں مرد بھی شامل تھے۔ تو یہ لوگ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان میں ایک ان کی بوڑھی ماں تھی، 3-4 بیٹے تھے، اسی طرح ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، اسی طرح پوری فیملی تھی۔ تو اور اس بوڑھی اماں کے بھائی تھے، تو پورا یعنی خاندان آیا تھا۔ تو یہ اسی طرح 14-15 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ تھا۔ تو جب یہ لوگ آئے تو ہم لوگوں نے ان کو کھانا پیش کیا، چائے وغیرہ کا پوچھا، اس طرح ان کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی۔ تو وہ جو اماں تھی، بوڑھی اماں، ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آگے چونکہ گلیشیئر پہ یہ لوگ جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا چونکہ بوڑھی اماں یہاں رک جائے گی ہمارے گھر میں، کیونکہ وہ گلیشیئر تک نہیں جا پائے گی اور اس کو کافی کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ تو ٹھنڈ کی وجہ سے، چونکہ ہمارے علاقے کافی ٹھنڈ ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بوڑھی اماں کا جو وزٹ ہے بس وہ یہاں تک ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم بوڑھی اماں کو خوب جو ہے یہاں، تو ہمارا جو علاقہ تھا وہ بھی کافی خوبصورت تھا۔ تو اسی طرح بوڑھی اماں رک گئی، ہم بہت خوش تھے کیونکہ ہمارے گھر میں پہلی دفعہ کوئی مہمان رک گئی تھی۔ بوڑھی اماں کچھ عجیب سی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ جب سے بوڑھی اماں کو میں نے دیکھا تھا میرے دل میں ایک خوف سا اٹھتا تھا، کیونکہ بوڑھی اماں کچھ پراسرار سی تھی، عجیب طریقے سے ہنستی تھی اور عجیب باتوں پہ ہنستی تھی۔ تو میں ان سے کافی ڈرتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ماموں جو ہے وہ اس سے میں نے کچھ کہا کہ یار بوڑھی اماں تو کافی پراسرار ہے، تو اس نے مجھے کہا ایسی باتیں مت کرو، بوڑھی اماں جو ہے ہماری مہمان ہے اور ان کو گھمائیں گے یہاں۔ تو ہم لوگوں نے اس کو بہت ساری جگہ بھی دکھائے اور اپنا علاقہ بھی دکھایا۔ اس نے کہا مجھے پانی بہت پسند ہے، ہم لوگ اسے پانی پہ لے کے گئے۔ اس طرح بوڑھی اماں کو ہم نے خوب گھمایا پھرایا۔ اب رات ہو گئی تو ہم نے چائے بنائی، بوڑھی اماں نے پہلے چائے پینے سے تو انکار کیا، لیکن خیر پھر ہم نے پیش کی تو اس نے لے لی، اور پھر ہم لوگ چائے پینے لگے۔ تو میرے ماموں کہتے ہیں، یہ سٹوری اصل میں وہ کہتا ہے کہ میرے ماموں نے پھر کی تھی، کیونکہ ہم لوگ پھر سو گئے تھے۔ تو بوڑھی اماں جو تھی، میری رات کے ٹائم اس طرح 10 بج رہے تھے، تو میری بھابھی آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ یار یہ بوڑھی اماں کافی خوفناک ہے۔ تو اس نے جیسے ہی مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا کیوں؟ تو اچانک بوڑھی اماں
پیچھے سے آئی، مطلب اس نے ہماری بات سنی تو میں نے اپنے جو بہن تھی، سسٹر ان لا بھابھی تھی میری، میں نے اس کو اشارہ کیا کہ چپ رہو، وہ آپ کے پیچھے ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کیونکہ بوڑھی اماں کی جو ہے طبیعت کافی مطلب خراب ہو گئی اس بات پہ، اور وہ کافی دوستوں وہ کہتا ہے کہ بوڑھی اماں کو کافی غصہ آ گیا، اور مطلب اس کے تیور سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کو کافی غصہ آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بوڑھی اماں جو ہے وہ کافی غصے میں آ گئی، اور پھر ہم نے بات ادھر ادھر کی، خیر پھر سب لوگ سو گئے۔ تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ میں ساری رات مطلب جاگتا تھا، جب اسی طرح وزٹر آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے میں چوکیداری کرتا تھا کہ کوئی ان کے سامان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی چور نہ آئے، اس طرح ان کے پاس مہنگے مہنگے سامان ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی طرح چوکیداری کر رہا تھا، تو مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ جب ہم لوگ چائے پی رہے تھے تو بھی جو بوڑھی اماں تھی اس کے تیور کچھ عجیب تھے، اور چائے پیتے ہوئے مجھے بھی وہ تھوڑی سی خوفناک لگی تھی، لیکن میں نے اس وقت اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اگنور کیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ویسے ہی تھوڑا سا شک ہوا، اور میں سوچا کہ جس طرح گھر کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کافی پراسرار ہے، تو میں ویسے ہی آیا، اور میں نے ایک ہمارے اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی تھی، میں نے اس کھڑکی سے دیکھا کہ کہیں وہ ہمارے گھر کے عورتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو کیونکہ میری بہن بھی آئی تھی مجھ سے یہ کہنے کہ بھائی یہ عورت کافی عجیب و غریب باتیں کرتی ہے، ڈراؤنی سی، اور کہکہا لگاتی ہے، تو کافی خوفناک اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور اس کا زبان بھی۔ تو خیر میں نے کھڑکی سے، اور جب سے یہ لوگ آئے تھے تو ہمارا جو فالتو کتا تھا اور جو ہمارے فالتو جانور تھے وہ کافی ڈسٹرب بھی تھے، میں نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ تو مجھے تھوڑا شک ہو رہا تھا، تو میں نے جیسے ہی کھڑکی سے دیکھا تو مجھے کافی خوف آیا، کیونکہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کہتا ہے کہ اس کا جو شکل ہے وہ کمپلیٹلی ٹوٹلی چینج تھی، یعنی جس طرح وہ آئی تھی دن کے ٹائم جسے ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ اس ٹائم سے کافی مطلب اس کا شکل پہلے والی شکل سے کافی چینج ہو گیا تھا، اور وہ سو رہی تھی۔ تو میں اسے کھڑکی سے میں چپکے سے دیکھ رہا تھا، اس نے اچانک آنکھیں کھلی میری طرف دیکھا، تو میں کافی گھبرایا اور وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد چونکہ مجھے بالکل تو وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا، اور میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ کہیں وہ ہم سب کو مطلب نقصان نہ پہنچائے، اگر میری بہن کی بات صحیح ہوئی تو وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے پھر سے کھڑکی میں دیکھا، اس نے پھر اپنی آنکھیں ڈائریکٹ کھولی، جیسے اسے کسی نے بتایا ہو کہ کھڑکی میں ابھی میں جو ہے جھانکوں گا، اور میری طرف دیکھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا، اس کی جو شکل تھی وہ کہتا ہے وہ بہت چینج تھی اپنے شکل سے۔ میں ڈائریکٹ واپس آیا اور اپنی چارپائی پہ سو گیا، اور بہت ڈرتا رہا، ساری رات میں سوچتا رہا کہ اللہ خیر کرے، یہ کہیں مطلب ہمارے گھر کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو رات خدا کر کے گزرے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ جا کے اسے دیکھوں۔ خیر جب صبح ہوئی تو ساری عورتیں کمروں سے صحیح سلامت نکلی، تو وہ ابھی سو رہی تھی، تو میں نے اس کے میں نے دروازہ بند کیا، تو باہر سے ہم نے دروازہ بند کیا تاکہ وہ مطلب نہ نکلے، کیونکہ میں جا کے اپنے سارے جتنے بھی ہمارے خاندان کے بزرگ تھے میں نے ان سب کو جمع کیا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک بوڑھی اماں جو ہے، کچھ وزٹرز نے کہا ہے کہ وہ یہاں ہوگی، بارشیں ہیں اور ہم مطلب ایک دن میں آئیں گے، لیکن رات کو اس کی شکل بہت خوفناک تھی، اور اس کی شکل بالکل چینج ہوئی تھی، اور وہ باقاعدہ اسے پتہ چلتا تھا ہم جو کرتے تھے، اگر کوئی پانی پینے اٹھتا تھا، کوئی کچھ تو وہ آنکھیں کھولتی تھی، اس کو دیکھتی تھی، اور جب بھی میں کھڑکی میں جھانکتا تھا وہ میری طرف دیکھتی تھی۔ تو جب سارے بزرگ اکٹھا ہوئے
اور ہمارے گھر آئے تو ہم نے پھر دروازہ کھولا تاکہ وہ باہر نکلے گی تو ہم انہیں مطلب ان سے پوچھیں گے. تو جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا وہ کہتا ہے دوستو یقین جانو کمرے کے اندر کوئی نہیں تھا، یعنی بند کمرے سے. اور وہ چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہ اتنی بڑی کھڑکی نہیں تھی کہ اس میں پورا بندہ جو ہے نکلے. وہ صرف اس میں صرف ہم دیکھتے تھے، دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہم نے بنائی تھی، جیسے مطلب جس میں صرف آپ کا سر بھی نہیں آتا مشکل سے. تو اس میں ہم مطلب ویسے ہی کمرے میں دھوپ وغیرہ کی وجہ سے وہ بنائے تھے تاکہ دھوپ باہر نکلے. اور یہ سردی یہاں اس علاقے میں سردی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے کھڑکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کمروں میں. تو ہم لوگ کافی ڈر گئے، وہ نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی. اور دوستو ایک عجیب اور حیران کن بات یہ تھی کہ جو وزٹر آئے تھے اور جس نے بوڑھی اماں کو چھوڑا تھا وہ بالکل نہیں آئے. یعنی وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر واپس جب جائیں گے اپنے گھر تو اس کو لیتے جائیں گے بوڑھی اماں کو، تو وہ بھی نہیں آئے. یعنی ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جیسے ہمارے گھر بہت سارے جنات آئے اور اس نے ایک جن کو ہمارے گھر چھوڑا اور پھر وہ لوگ چلے گئے اور اس طرح ہمیں بیوقوف بنایا گیا. اس طرح کا وہ کہتا ہے کہ واقعہ ہوا تھا یہ ہمارے ساتھ. اور ہم آج تک ان وزٹر کا ویٹ کرتے ہیں کہ کہیں سے وہ آئے اور اس بوڑھی اماں کے بارے میں پوچھے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اور وہ کہتا ہے کہ بوڑھی اماں کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا. اور دوستو آپ خود سوچیں کہ یہ کس قسم کا واقعہ تھا. مجھے تو بہت خوف آتا ہے اس واقعے سے. اوکے دوستو، آج کے لیے بس یہی سٹوری. اگر آپ لوگوں کو چینل پسند ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے اور میری سٹوریز واچ بھی کیجیے. تھینک یو سو مچ.